کل آزاد کشمیر کا آج 24 جولائی ہے. وہ کہتے ہیں جی کل آزاد کشمیر کا انتخابی دنگل ہونے والا ہے. ہمارے یہاں سیاسی افراتفری عروج پہ پہنچ چکی ہے. اپوزیشن وہی پرانا راگ الاپ رہی ہے کہ دھاندلی نہ ہوئی تو ہم جیت جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ فرقان امین صاحب، یہ جو جملہ آپ نے لکھا ہے کہ دھاندلی نہ ہوئی تو ہم جیت جائیں گے، یہ جملہ دراصل قبل از وقت ان کی شکست کا اور ہار کا اعتراف بھی ہے اور اعلان بھی ہے. کیونکہ ایک طرف تو آزاد کشمیر کی تاریخ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے. دوسری طرف حالات بھی پی ٹی آئی کی کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی ان کے تو کینڈیڈیٹس بھی شاید پیپلز پارٹی وغیرہ کے تو پورے نہیں ہیں. بہرحال اب تو آپ نے خود ہی کہا کہ کل آزاد کشمیر کے کل رات تک کا انتظار کر لیتے ہیں، پتہ لگ جائے. ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہے، کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے مسائل حل نہیں ہوں گے. اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے؟ حیدر علی صاحب، پہلے تو ایک ایکڈیمک قسم کی، ایک نصابی قسم کی بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے، کیونکہ انسان جہاں ہوگا، بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا. اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بددعایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے، ہارا ہوا شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائے. یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا. اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہے برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، منی بگیٹس منی. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صفائی صفائی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے. یعنی ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پہ گندگی پھینک دے گا، باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا، اوائڈ کرے گا. بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پٹ چکا ہے، ہار چکا ہے، یہ گندا معاشرہ ہے، یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے، تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ 51% ہو جائیں. اگر 2-4 ووٹس دیکھو نا، 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک کے ووٹ اگر 5 بھی زیادہ نکلا ہے تو وہ جیت جائے گا. دوسرے کو اس کے تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں، 5-4 2-3 1-2 کا فرق ہے، جیت جائے. یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہوتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے. ویسٹ میں سارے دیانتدار نہیں ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی دیانتدار لوگوں کی ہے، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، اپنے کام پہ بر وقت پہنچتے ہیں، پنکچوئل ہیں، یہ وہ سارا، تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امیج ہے کہ وہ بہت مثبت، اور یہ درست ہے. اسکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے. ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے، میں آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی، یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا، یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بات. اچھا، اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام، بنیادی جمہوریتیں، بیسک ڈیموکریسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. وہ تو بالکل درست ہے. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے.
تو بدنصیبی کہ آج تک ہماری ساری جو توجہ ہے، ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی، وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دی ہے بھائی؟ اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دی ہے، ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دی ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے. 73 سال ہو گئے. ہماری ایک ہی خوش نصیبی ہے 73 سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ رائٹ، حیران رہ جاتا ہوں میں، یقین ہی نہیں آتا. سچی بات ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ ہی از انپرچیسبل اینڈ انکرپٹیبل، یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا، باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، تو یہ بات میں نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. عمران کا بنیادی طور پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا. تو 22 سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سارے چھوڑ گئے، لوگ آتے جاتے رہے، وہ اکیلا آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں، اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں سارے سامنے. سہل نہیں تھے، آسان نہیں تھے. وہ رابرٹ بروس کی طرح بار بار شکست کھا کے، تو اس لیے وہ، میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. اس کی یہ وجہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی، ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے. باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن.